إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ان گنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ رمضان کے بعد درس کا سلسلہ رکا رہا اور وہ اس لیے کہ عمرے والے احباب جا چکے تھے اور ہمارے حاجی بھائی ابھی نہیں آئے تھے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے حاجی بھائی پہنچ چکے ہیں، تو آج سے دوبارہ درس کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ رمضان میں جو آخری دروس ہوئے ہیں وہ ایمان کے ارکان پہ ہوئے ہیں کہ ایمان کے ارکان کون کون سے ہیں، کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پہ ایمان لانا، نمبر 3 آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، نمبر 4 انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام ان پہ ایمان لانا، اور اس کے بعد آخرت پہ ایمان لانا، اور آخری نمبر پہ تقدیر پہ ایمان لانا۔ تو ایمان کے کتنے ارکان ہوئے میرے بھائیوں؟ 6۔ ایمان کے کتنے ارکان ہوئے؟ 6۔ اس بات کی تفاصیل جو ہیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں، یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانا اس کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ فرشتوں پہ ایمان لانا اس سے کیا مراد ہے، اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اور آج ہمارا موضوع ہے کتابوں پہ ایمان لانا۔ کون سی کتابوں پہ؟ وہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے نازل کی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ کتابیں لوگوں کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئی ہیں، تاکہ لوگوں کو جنت کی راہ بتائی جائے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہے جو سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ یہ کہیں، کیا کہیں کہ آمنا باللہ، ہم پہلے نمبر پہ اللہ پہ ایمان لائے ہیں۔ کس پہ ایمان لائے ہیں؟ اللہ پہ۔ دوسرے نمبر پہ ہم ان کتابوں پہ ایمان لائے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ کس پہ نازل ہوئی ہیں؟ ہمارے نبی پہ نازل ہوئی ہیں، ہماری جانب نازل ہوئی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ قرآن پاک۔ اور فرمایا ہم ان کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پہ، اور جو چیزیں بھی نبیوں کو دی گئی ہیں سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کتاب پہ بھی ایمان لانا ہے جو کتاب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ان کتابوں پہ بھی ایمان لانا ہے جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پہ نازل ہوئی. بلکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ شورى میں فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ میں ہر اس کتاب پہ ایمان لایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اس لیے ان تمام کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. لیکن ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو مان لیں، اس بات پہ یقین رکھیں کہ ایسی بہت سی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبیوں پہ نازل ہوئی. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ اوپر سے اللہ کی طرف سے کوئی کتاب کسی نبی پہ نازل ہوئی ہے، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. اس لیے ان تمام کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. ان کتابوں میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں. اللہ رب العزت سورہ اعراف میں 9ویں سپارے میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں پہ ہر چیز کے بارے میں نصیحت لکھ دی اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تورات کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے اور کئی اور کتابیں ہیں جو اللہ نے اوپر سے نازل کی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے نازل ہونے والے کلام، اپنی طرف سے نازل ہونے والی وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ شورى کے آخر میں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. اللہ براہ راست کسی بشر سے کلام کرے، کسی انسان سے گفتگو کرے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور بشر کے مابین گفتگو جو ہوتی ہے، کلام جو ہوتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 ہی طریقے ہیں. نمبر 1 الا وحیًا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دل میں اپنا کلام ڈال دیتے ہیں، نبی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام میرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. کبھی نبی جاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی نبی سوئے ہوتے ہیں، نبی کو خواب آتا ہے. جو خواب انبیاء کرام علیہ السلام کو آئیں وہ دین ہوتے ہیں، وہ حق ہوتے ہیں، وہ شریعت ہوتے ہیں. لیکن بعد میں کسی کو خواب آئے تو اس خواب کو ہم دین کی حیثیت نہیں دے سکتے. وہ خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی روشنی میں اس خواب کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. اگر وہ خواب قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہم اس خواب کو اس لیے ٹھیک کہیں گے کہ قرآن میں دلیل موجود ہے، ہم نے قرآن کو مانا ہے، خواب کو نہیں ماننا. اور اگر وہ خواب اس میں جو کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے خلاف ہے، تو ایسے خواب کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ خواب کا دعویٰ کرنے والا کتنا بڑا بزرگ ہے، کیونکہ بزرگ کی بزرگی وہاں پہ ختم ہو جائے گی جہاں پہ یہ بزرگی قرآن کے خلاف ہوگی. بزرگ کی کوئی بات، بزرگ کا کوئی فتویٰ، بزرگ کا کوئی خواب اگر قرآن کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے خلاف ہے، تو وہاں پہ اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خواب آتے ہیں وہ دین ہوتے ہیں، وہ شریعت ہوتے ہیں. اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کریں، تو انہوں نے چھری پکڑ لی، بیٹے کو لٹا لیا
اور چھری چلانے لگے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم نبی کے عظیم بیٹے کو بچا لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے۔ اگر آج کوئی پیر صاحب دعویٰ کریں اور اپنے مرید سے کہیں کہ مجھے خواب آیا ہے اور خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں آپ سے کہوں آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، ایسے پیر کو پکڑ کے جیل میں بند کر دینا چاہیے، اس کے خواب پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیروں کے خواب دین نہیں ہے۔ ان کا خواب اگر قرآن کے مطابق ہے تو لیں گے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا غلط ہے۔ اور یہ پیر صاحب جس خواب کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ یا تو شیطان کی طرف سے ہے یا یہ پیر صاحب کو خواب آیا نہیں، یہ خود شیطان بن چکے ہیں۔ اس لیے قرآن اصل ہے، قرآن سپریم لا ہے، قرآن آخری اتھارٹی ہے جس کی روشنی میں خوابوں کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے خواب کو اصل بنا لیا، قانون بنا لیا، خواب کو سینے سے لگا لیتے ہیں، قرآن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس آئے تو وہاں ہمارے پیر صاحب نے نبی علیہ السلام سے بات کی، تو پھر نبی علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور آپ نے یہ کہا وہ کہا۔ اب یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے خوابوں کو بڑھا چڑھا کر ممبر و محراب پہ بیان کرتے ہیں جبکہ یہ خواب قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں کہہ رہے ہیں، قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام کریں، اس کے تین ہی راستے ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کریں، نمبر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ او من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے بات کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تھے؟ بولیے نہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھ سکے تھے؟ نہیں، بلکہ سورہ اعراف 9واں سپارہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی کہ یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی اللہ کو دیکھ نہیں سکے، اور آج گلی محلے کے پیر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام کرے اس کا پہلا طریقہ وہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی حل کر لیں کہ نبی علیہ السلام جب وہ اوپر گئے تھے، معراج پہ گئے تھے، ساتویں آسمان پہ گئے تھے، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا؟ بہت سے لوگ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے جذبات میں آ کر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا۔ جبکہ اٹھائیے بخاری شریف، کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ بخاری شریف اٹھائیے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں فرماتی ہیں جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، وہ اللہ پہ تہمت لگا رہا ہے، اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ جناب عائشہ۔ یہ نہیں کہہ رہا مولوی صاحب کہہ رہے تھے، بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، میں تو صرف بات بتانے والا ہوں۔ بخاری شریف اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں، اور پھر مسلم شریف کھول لیجئے۔ اب حوالہ کس کا دے رہا ہوں؟ مسلم شریف کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے؟ سوال کرنے والے صحابی جناب ابو ذر، جواب جن سے مانگا جا رہا ہے خود نبی علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ صحابی نکل کرنے والے، جواب دینے والے خود نبی علیہ السلام۔
اب قرآن پاک میں دو ایسے مقامات آتے ہیں، سورہ نجم 27واں سپارہ اور سورہ تکویر 30واں سپارہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولیے اسے دیکھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کو دیکھا، اسے دیکھا. اب اسے دیکھا یہ کون ہے؟ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ عقیدہ بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، تو کسی تابعی نے کہا کہ ام المومنین آپ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، تو قرآن کی ان دو آیتوں کا پھر کیا مطلب ہے؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ان آیتوں کی تفسیر سب سے پہلے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کی تھی. تو آپ نے بتایا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اور میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل کو ان کی اصلی حالت میں، اصلی شکل میں صرف 2 بار دیکھا ہے. اس کے علاوہ جب بھی جبریل السلام آئے، کسی انسانی شکل میں آئے، ان کی جو اصلی شکل و صورت ہے اس میں آپ نے انہیں صرف 2 بار دیکھا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے. ورنہ جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، سورہ شورى کی آخری آیتیں، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. ہاں اللہ کلام کرتے ہیں وحی کی شکل میں، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتے ہیں وہ وہی پہنچا دیتے ہیں. تو یہ 3 صورتیں اللہ نے بتائی ہیں جن صورتوں میں اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچتا ہے. یہ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ نمبر 1 بتائیے ذرا، پتا چلے آپ میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ وہی یعنی کہ دل میں ڈال دینا. نمبر 2 پردے کے پیچھے سے. نمبر 3 اللہ فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، فرشتہ اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے، اللہ کا کلام پہنچا دیتا ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں جن طریقوں کے ذریعے اللہ کا کلام انسانوں تک پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو اوپر سے نازل ہوئی اللہ کا کلام ہے، ان پہ ایمان لانا ہے. تو ایمان کا پہلا مطلب کیا ہے؟ میں نے بتایا پہلا مطلب یہ ہے کہ یقین مانا جائے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہیں. نمبر 2 اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں ان کے ناموں پہ ایمان لایا جائے، اور جن کے نام نہیں بتائے گئے ان پہ اجمالی طور پہ ایمان لایا جائے کہ اور بھی کتابیں تھیں جن کے نام معلوم نہیں ہیں لیکن اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. اب جن کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ قرآن پاک میں نام آیا ہے کس کا؟ تورات کا، زبور کا، انجیل کا، خود قرآن پاک، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یہ وہ کتابیں ہیں جن کے نام بتائے گئے ہیں. تو ان کتابوں پہ ان کا نام لے کر ایمان لانا ہے، اور ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان پہ نام لیے بغیر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی بہت سی کتابیں ہیں جو اللہ کے بہت سے نبیوں پہ نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے ان میں اپنا کلام نازل کیا، اپنا دین نازل کیا. آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو خبریں بتائی گئی ہیں جن کا تعلق ماضی سے ہے یا مستقبل سے ہے، ان سب پہ ایمان لانا. ان سب پہ ایمان لانا جی صاحب جی، وہ باتیں ماضی کی یا مستقبل کی جو قرآن میں بتائی گئی ہے ایمان لانا کہ بالکل ٹھیک ہے. ورنہ یاد رکھیے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی عقل کی سوئی اٹک جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میری عقل نہیں مانتی، فلاں خان بن جاتی ہے. لیکن کتابوں پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے والا وہ ہے، قرآن پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے والا وہ ہے جو اپنی عقل کو قرآن کے تابع کر دے، جس کی عقل قرآن پاک کے مطابق کام کرے، جو
جو قرآن نے بتا دیا آنکھیں بند کر کے ایمان ہے. لیکن جو یہ کہے کہ نہیں جی میں قرآن پاک کی نعوذ باللہ چیکنگ کروں گا، قرآن کی جس بات کو میری عقل مانوں گا، جس کو نہ مانے نہیں مانوں گا، وہ قرآن پہ ایمان نہیں لایا، وہ تو اپنی عقل پہ ایمان لایا ہے. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا. کیا نکلے گا؟ ایک جانور نکلے گا. جانور ہونے کے باوجود لوگوں سے گفتگو کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں 20ویں پارے میں سورہ نمل میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت ایک حدیث میں یوں فرماتے ہیں، جس حدیث کو امام احمد نے اپنی حدیث کی کتاب میں درج کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. ایک وقت آئے گا زمین سے جانور نکلے گا، لوگوں سے کلام کرے گا، بلکہ لوگوں کے ناک پہ نشانیاں لگائے گا، اور جن لوگوں کے ناک پہ وہ جانور نشانیاں لگا چکا ہوگا وہ بہت زیادہ ہوں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی جانور خریدے گا، اسے پوچھا جائے گا کس سے خریدا ہے، کہے گا اس آدمی سے جو نشان زدہ ہے، یعنی کہ جس کے ناک پہ کیا لگا ہوا ہے، نشان لگا ہوا ہے. تو یہ قیامت کے قریبی واقعات ہونے ہیں. اب ان پہ ایمان لایا جائے. لیکن کئی لوگ ایسی آیات کی تعویل کرتے ہیں. اب اللہ نے بڑی اہم بات بیان کی ہے کہ ایک جانور ہوگا لوگوں سے کلام کرے گا، اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب کئی لوگوں نے کہا نہیں یہاں جانور سے مراد جانور نہیں ہے، انسان ہے. بھی اگر انسان انسانوں سے بات کرے گا کون سی عجیب بات ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دابہ جانور، زمین سے نکلنے والا جانور انسانوں سے گفتگو کرے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، مستقبل کی نشانی ہے، مستقبل کی بات ہے. ہم اس کو ایمان لاتے ہیں. لیکن افسوس ہے کئی لوگ علم ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے، اس کی تعویل کر بیٹھے. کہانی جانور سے مراد جانور نہیں ہے، انسان ہے. یہ اللہ نے انسان نہیں کہا، اللہ نے جانور کا لفظ بولا ہے. تم کون ہوتے اس کی تعویل کرنے والے؟ ایسے ہی میرے بھائیوں ماضی کی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے. کہاں آیا میرے بھائیوں؟ بولیے ذرا. آپ کی تھکاوٹ دور ہو چکی ہوگی، 2-3 دن ہو گئے آپ کو آئے ہوئے. یہ قرآن پاک میں آیا ہے. کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے اس پارے میں سورہ بقرہ میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات لیے، اللہ سے وہ کلمات سیکھے جن کلمات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے توبہ کی تو توبہ کے کلمات آدم علیہ السلام نے کہاں سے لیے؟ اللہ سے سیکھے، اللہ سے لیے. وہ کلمات کیا ہیں جی؟ ربنا 8واں سپارہ، پہلا سپارہ تھا 8واں سپارہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ وہ کلمات ہیں جن سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. ہاں جی، اس پہ ایمان لاتے ہیں. یہ مستقبل کی بات ہے کہ ماضی کی. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک روایت پھیلا دی گئی، مشہور کر دی گئی، جو من گھڑت ہے. اور یہ وہ روایت ہے جس پہ عام میں سے بھی کئی بھائی ایمان لائے ہوئے ہیں. روایت کیا جی؟ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ ایسے قبول ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا. یہ روایت کہاں آئی ہے؟ اسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب
عظیم امام ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کی کتاب بھی بڑی عظیم ہے. ان کی کتاب میں اکثر حدیثیں صحیح ہیں، کہیں کہیں پہ ضعیف اور من گھڑت روایتیں بھی آ گئی ہیں. اب یہ روایت وہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں جس میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میں تجھے جناب محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حاجی صاحب سے پوچھیں. جی حاجی صاحب، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں بقول اس روایت کے. اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کا نام کیا ہے؟ امام حاکم. امام کا نام کیا؟ امام حاکم. وہ اس روایت کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. بقول اس روایت کے جب آدم علیہ السلام نے ان الفاظ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم، تمہیں محمد کا علم کہاں سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا یہ روایت دھیان سے سنیے گا قرآن کے مقابلے میں. تو بقول اس روایت کے آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا، جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو تیرے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ جناب محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے علم ہو گیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے. تو اس لیے میں نے ان کا تجھے واسطہ دیا. قرآن میں کیا آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کے کلمات باقاعدہ اللہ سے لیے. یہ نہیں ایک عرش پہ دیکھا تو نہیں، باقاعدہ لیے، اللہ نے سکھائے. اور یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے پوچھا بھی تمہیں کہاں سے مل گئے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا جی میری عرش کے پائے پہ نگاہ پڑی تھی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا. تو بقول اس روایت کے تب اللہ نے کہا کہ جاؤ آدم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اگر یہ محمد نہ ہوتے میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کا نام کیا ہے؟ امام حاکم. تو حاجی صاحب سے پوچھیں کیا نام ہے جی؟ امام حاکم. یہی امام حاکم، ان کی ایک اور کتاب ہے المدخل الی معرفت الصحیح من السقیم. اس میں یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک راوی کے بارے میں کہتے ہیں. یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ راوی ہے جو اس روایت کو بیان کر رہا ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس سے امام حاکم نے یہ روایت لی ہے. اسی راوی کے بارے میں امام حاکم اپنی دوسری کتاب میں خود کہتے ہیں کہ یہ آدمی من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے، اور جو من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے انہیں گڑنے والا کو اور نہیں، خود یہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام حاکم کہہ رہے ہیں. تو اس سے پتا چلا میرے بھائی کہ یہ روایت من گھڑت ہے. اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے جب امام حاکم کی بیان کردہ حدیث کا جائزہ لیا، اس حدیث پہ پہنچے تو فرمایا موضوع، یہ من گھڑت ہے. تو میرے بھائیو، اب ماضی کی یہ خبر جو قرآن میں آئی ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے. یہ تو من گھڑت ہے. قرآن میں کیا آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کے کلمات باقاعدہ اللہ سے لیے، سیکھے، تب اللہ نے توبہ قبول کی، اور وہ کلمات بھی قرآن میں آ گیا. کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو خبریں آئی ہیں ماضی کی اور مستقبل کی، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، خصوصاً قرآن پاک، کیونکہ پرانی کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، تحریف ہو چکی ہے. اس زمانے میں ان کی خبروں پہ ایمان لانا مشکل ہے. کتاب پہ ایمان ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، زبور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن تورات و انجیل میں آج جو باتیں موجود ہیں ان پہ ایمان لانا مشکل ہے، کیونکہ ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں. لیکن قرآن پاک کی ایک خبر پہ ہمارا ایمان ہے، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو، چاہے جی صاحب چاہے مستقبل سے ہو. اور چوتھے نمبر پہ قرآن پاک پہ اور ان کتابوں پہ ایمان لانے کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو آرڈر آئے ہیں کہ
کیا آئے ہیں؟ آرڈر، احکام. پہلے تھی خبریں، اب کہہ رہا ہوں ان کتابوں میں جو آرڈر آئے ہیں، احکام آئے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اسے کہتے ہیں احکام. ان کتابوں میں جو احکام آئے ہیں، ان احکامات میں سے جو کینسل نہیں ہوئے، جو منسوخ نہیں ہوئے، ان پہ ہم عمل کریں گے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، خصوصاً قرآن پاک، کیونکہ پرانی کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، قرآن پاک نے ان کو کینسل کر دیا ہے. اب قرآن پاک میں جو بھی حکم آیا ہے اور کینسل نہیں ہوا، اس پہ ہمارا ایمان بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں کہا گیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. کیا کہا گیا؟ یہاں پہ کیا یہ کہا جا رہا ہے زنا نہ کرو؟ یہ کہا جا رہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہ ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے جانے والا ہے وہ ہم ترک کر دیں گے، اس سے دور رہیں گے. اگر انسان تنہائی میں غیر عورت کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ راستہ کدھر لے کر جائے گا؟ تو ہم کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھیں گے. اگر فون پہ بلا ضرورت آپ غیر عورت سے گفتگو کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، کہکے لگائیں گے، لطیفے سنائیں گے، یہ راستہ کدھر لے کر جائے گا؟ زنا کی طرف لے کر جائے گا. اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اگر ہماری کوئی ماں بہن بغیر پردے کے گھر سے نکلتی ہے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، فیشن کر کے نکلتی ہے، خاوند کے لیے میک اپ نہیں کرتی، خاوند کے لیے اپنے جسم کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن جب لوگوں کے لیے باہر نکلتی ہے، بازار جانے لگتی ہے، شادی پہ جانے لگتی ہے، تو پھر میک اپ بھی کرتی ہے، بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے، یہ راستہ خطرناک راستہ ہے. باہر ایسے مرد پھر رہے ہیں جو ایسی عورتوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ راستہ زنا کی طرف نہ لے جائے، تو اس راستے سے ہم نے بچ کر رہنا ہے. یہ ہے قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب. تو قرآن نے کہہ دیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. گندی تصویریں دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، گندے ڈرامے دیکھنا، ان کا انجام کئی دفعہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. تو اس لیے ہم گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے، گندے ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گندی تصویریں نہیں دیکھیں گے. یہ ہے قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب. قرآن نے کہا ہے سچ بولو. قرآن سچ بولنے کا حکم دیتا ہے. جھوٹ بولنے سے قرآن نفرت دلاتا ہے. قرآن نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے. قرآن زکات ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن حج کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، تو اس کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے کیونکہ قرآن میں آرڈر آ گیا ہے اور ہمارا قرآن پہ ایمان ہے. ہم روزے رکھیں گے کیونکہ قرآن میں آرڈر آ گیا، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے. ہم زکات دیں گے کیونکہ قرآن میں آرڈر آ گیا، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے. تو میرے بھائیوں، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب پہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، مانتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوئی ہیں. نمبر 2، جن کے نام بتائے گئے ہیں ان کے ناموں پہ بھی ایمان ہے. نمبر 3، ان میں جو باتیں آئی ہیں، جو خبریں بتائی گئی ہیں ماضی کی مستقبل کی، خصوصاً جو قرآن پاک میں ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں. نمبر 4، قرآن پاک میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں، آرڈر دیے ہیں، ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے، ان پہ عمل کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق بخشے. یہ درس میرے بھائی روزانہ کی بنیاد پہ ہوا کرے گا. جب